بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب جن کی عمر 40 سے زیادہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں کتاب ادھار مانگ کے پڑھنے کا رواج تھا، اور کتاب بعض اوقات ادھار جسے دی جاتی تھی وہ واپس بھی نہیں کرتا تھا، اور واپس نہ کر کے فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نے چوری کی لیکن اچھی چیز کی چوری کر لی. وقت گزرا، وقت بدلا، واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، آج بھی ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کو کسی اچھے شخص سے متعارف کروائیں، کسی اچھی کتاب سے متعارف کروائیں، کسی اچھے فلسفے سے متعارف کروائیں، کسی اچھے نظریے سے متعارف کروائیں، کسی اچھی جگہ سے متعارف کروائیں. کیونکہ لاہور اور گوجرانوالہ کی گڈ لک ہے کہ اچھے کھانے سے یہ صدیوں سے متعارف ہیں. بٹ کڑائی کو کون نہیں جانتا، ہریسے کو کون نہیں جانتا، بشیر دارالماہی سے کون واقف نہیں ہے، حافظ کا جوس سب جانتے ہیں، گوگے کے چنے اچھی طرح ہمیں یاد ہیں. گڈ لک یہ ہے کہ لاہور والے، پاکستان والے، وہ اچھی کتابوں سے بھی اتنا ہی واقف ہوں جتنے وہ پائے والے، چنے والے، ہریسہ والے سے واقف ہیں. انقلاب آ جائے گا. میری خوش قسمتی کہ بڑے محترم ہمارے دوست، آج کے پہلے مقرر بھی تھے، حسیب بیگ صاحب نے میری ملاقات نوید مرزا صاحب سے کروا دی. اور جب ملاقات کروائی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی. میرا پسندیدہ موضوع لیڈرشپ، اس پہ ان کی کتاب میرے سامنے تھی. میں نے لیڈرشپ پہ 52 بکس پڑھی ہیں مرزا صاحب، 52 بکس. سب سے زیادہ میں نے جان سی میکسویل کی پڑھی ہیں. مجھے لیڈرشپ پہ جو کتابیں ہیں اس سے اتنا میرا کہہ لیجئے ایک محبت اور ایک چاہ ہے میری کہ پچھلے سال اختتام پہ ایک کانفرنس تھی امریکہ میں، اور کئی ہمارے بیوروکریٹ دوست، احباب، ججز امریکہ جا رہے تھے. ADR کی کانفرنس تھی اور جسٹس انوار الحق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. پنجاب کی ہر اہم سیٹ کا بندہ اس کانفرنس میں شامل تھا. تو انوار صاحب نے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں. تو میں نے انہیں کہا جی آپ امریکہ سے جان سی میکسویلس کی لیٹسٹ جو بک آئی ہے وہ مجھے لا کے دے دیجیے گا. تو وہ کتاب لیڈر ان کرائسس کے نام سے وہ کتاب میرے پاس چند دن بعد آ گئی، اور گڈ لک خان صاحب وہ چند دن پہلے ہی پرنٹ ہوئی تھی. اس کتاب سے مجھے بڑا فائدہ ملا. یہ ساری 52 کتابیں، 52 کتابیں جو میں نے پڑھیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک کمی بڑی محسوس ہوئی 52 بکس میں. یہ 52 کی 52 بکس سب لکھی تھیں غیر مسلم مصنفین نے. میرا ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ایک بلیو، عقیدہ جس پیورٹی کے ساتھ اسلام میں موجود ہے، توحید جس طرح سے دین اسلام سمجھاتا ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خدا، رب اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے. آپ 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ پہ دعا کر سکتے ہیں، وہ رب آپ کو سننے والا ہے. درمیان میں کوئی میڈیم نہیں ہے. وہ پسند نہیں کرتا کہ درمیان میں کسی چیز کو حائل کیا جائے. یہ جو ایمان اور یقین تھا مجھے اس کتاب میں وہ نظر آیا. اس خواہش کا میں نے اظہار کیا کہ مرزا صاحب کیوں نہ جس طرح ہم اچھے چنے، اچھے پائے، اچھے ہریسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس طرح آپ کی کتاب کو کیوں نہ انٹروڈیوس کروائیں. اور چند ماہ پہلے جب یہ آئیڈیا ہم میچور کر رہے تھے، غالباً دسمبر میں کر رہے تھے، جنوری میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا. میرے بڑے محترم ٹیم ممبر شبیر صاحب نے اس پہ کام کیا، پروف ریڈنگ کا کام کئی لوگوں نے کیا، اصلاح کا کام مجھے بھی موقع ملا، باقی دوستوں کو بھی ملا. اور جس تیزی کے ساتھ کاشان چودھری صاحب نے اس کو پرنٹ کیا، میرا خیال ہے کہ یہ زندگی میں شادی کس سے کرنی ہے، یہ فیصلہ انہوں نے بڑی دیر سے کیا تھا، لیکن یہ کتاب پرنٹ کرنی ہے فیصلہ انہوں نے چند ہی دنوں میں کر لیا تھا. تو ان کے لیے بھی کلیپنگ کیجیے. اب جو ان کو نہیں جانتے ان کو سمجھ نہیں آئی، جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ ان کو جانتے ہیں. تو حضور والا، یہ کتاب پر یقین کی عادت، یہ ایک ہی وقت میں لیڈرشپ کی بات بھی کرتی ہے، یہ ایمان کی بات بھی کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ایک بڑا سبق، یہ سبق بڑا ضروری ہے جاننا. یہ سبق یہ ہے، اس کتاب سے ماخوذ کر رہا ہوں، اس کا جملہ نہیں سنا رہا، اس کتاب سے نوید مرزا صاحب میں نے یہ سمجھا ہے. امین بھائی، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو میں نے اس کتاب سے کہیں اخذ کیا کہ خواب دیکھتے وقت کبھی اپنی اوقات نہ دیکھیے. خواب دیکھتے وقت اپنے خدا کو دیکھیے، سوچیے، محسوس کیجیے کہ وہ نوازنے والا ہے. کیونکہ خواب اگر آپ اپنی اوقات دیکھ کے بنائیں گے تو چھوٹے چھوٹے خواب ہوں گے. پھر آپ کو موٹیویشن کے لیے کوئی موٹیویشنل اسپیکر چاہیے ہوگا. مچ بیٹر بندوبست پکا پکا کریں، خواب خود بنائیں. اتنا بڑا خواب جو آپ کو جگائے، جو تڑپائے، جو رلائے.
ایون کہ رستے میں 100 رکاوٹیں ہوں، خواب اتنا بڑا ہو کہ وہ رکاوٹوں کو ٹکر مار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے نکل جائے. سو یہ ایک بہت بڑا کام یہ کتاب کرتی ہے. میں آج کا تازہ واقعہ یہ سنا کے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت اچھے مقررین. میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمیں رائٹر سے ملنا چاہیے. علی عباس صاحب، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں میں جہاں زندگی کے کئی ایسے کام جن پہ میری بیگم خوش نہیں ہے کہ آپ مجھے اغوا کر لیتے ہیں، آوارہ گردی ہم مل کے کرتے ہیں، سارے الزام آپ پہ لگ جاتے ہیں، حالانکہ آپ انتہائی جینٹل مین ہیں. وہاں آپ نے کئی اچھے اچھے کام جو کہ ہزاروں میں ہیں شاید. وہ کیا ہوا ابھی تو بتایا ہی نہیں میں نے. اچھا کام، اچھا کام سن تو لے. تو وہ اچھا، وہ جو اچھے کام ہیں ان میں ایک اچھا کام میں اور علی عباس صاحب مل کے یہ کرتے رہے. ہم کسی زمانے میں لاہور کی لائبریریوں میں جو نشستیں ہوتی تھیں وہ اٹینڈ کرتے تھے. ہم نے صرف یہ جو ہم پہ اعتراض ہے کہ مل بیٹھ کے گول گپے ہی کھائے ہیں، یا دہی بلے ہی کھائے ہیں، یا سستے شوارمے ہم نے کھائے ہیں، یا سب سے بڑے شوارمے ہم نے کھائے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی اعتراض ہم پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مل بیٹھ کے کبھی ماڈل ٹاؤن لائبریری میں بڑے لیکچر سنے. اور انہی لیکچرز میں علی عباس صاحب یاد کیجئے گا کہ فقط 1 یا 2 ملاقاتیں میری قاسم محمود صاحب کے ساتھ. ایک ملاقات میں آپ بھی تھے. یقین کیجئے وہ 1-2 ملاقاتیں بھی اثاثہ ہیں، وہ 1-2 ملاقاتیں بھی اثاثہ ہیں. اور ہمارے ہاں رائٹر، لکھنے والا، بولنے والا وہ سوسائٹی کا ہیرو نہیں ہے. بدقسمتی سے سوسائٹی کے ہیروز کتنے ایسے ہیں جن کے کیس نیب میں پڑے ہوئے ہیں. سوسائٹی کے کتنے ایسے ہمارے پاس ہیروز ہیں جن کو ہم دھکے سے زندہ کرنا چاہتے ہیں. سوسائٹی کے کتنے ہیروز ایسے ہیں جو واقعتاً مفادات یا نظریہ ضرورت کے تحت وقتی طور پہ ہیرو ہیں، اصل میں وہ ہیرو نہیں ہیں. تو خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس طرح کی تقریب جس میں امین حفیظ صاحب بھی ہوں، رانا عدیل صاحب بھی ہوں، سلیمان عابد جیسا ایک اچھا لکھاری بھی ہو، اور بکلم خود نوید مرزا صاحب بھی موجود ہوں، اعجاز خان صاحب جیسا ایک اسپرچول، ایک گائیڈ جن سے میں بھی کبھی کبھی مشاورت کرتا ہوں اور ان کی بھوکوں سے میرے کام ہونے لگ پڑتے ہیں، دور بیٹھ کے دم کر دیتے ہیں، جن کی مہربانی. تو یہ اتنی اچھی جو گلیکسی بنی ہوئی ہے یہاں پر، یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ سب کے سب ہم اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، مصنف کے بارے میں. اور اختتام پہ کتنا اچھا لگے گا، اوریجنل سگنیچر آپ کو ملیں گے کہ آپ کتاب لے کے مرزا صاحب کے پاس جائیں گے، یہ سائن کریں گے. مجھے آج بھی یاد ہے میرے اسکول میں ایک دفعہ تھانے دار آ گیا. تھانے دار نے پسٹل لگائی ہوئی تھی، تو ایک بچے نے بڑی معصومیت سے پاس جا کے اس کو ہاتھ لگا کے چوما کہ پتہ نہیں اصلی ہے، تو اصلی تھی. تھانے دار ہی نہیں ہم نے دیکھا تھا. ہمیں ہر وردی والے سے ڈر لگتا تھا. ایک ہمارے دوست ہیں لاہور میں ایس ایس پی، کسی زمانے میں ایس ایس پی آپریشن لگے رہے، تو ہم دونوں صبح کے ٹائم پاک ٹی ہاؤس جس کا تذکرہ آپ کر رہے تھے، اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے. رستے میں ناکہ لگا ہوا تھا، میں نے باقاعدہ ایس ایس پی صاحب کی ٹانگیں کانپتی دیکھی. میں نے کہا جی آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ کہتے بچپن سے کانپ رہی. میں پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں. ایس ایس پی آپریشن جو معطل کر سکتا ہے ناکے والوں کو. یہ ہمارے ذہن میں جو تاثر ہوتے ہیں رائٹر کے بارے میں، مصنف کے بارے میں، دانشور کے بارے میں، یہ بڑے اچھے ہونے چاہیے، یہ بڑے کمال کے ہونے چاہیے، یہ انمٹ ہونے چاہیے. یہ ایسے نقوش ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، جو ہمیشہ رہنے چاہیے. سو دلی طور پہ میں شکر گزار ہوں نوید مرزا صاحب آپ کا، آپ اسپیشلی کینیڈا سے چلے ان سب ایونٹس کے لیے. اور میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں علی عباس صاحب کا جو میڈیا کوارڈینیشن میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں، آپ سب دوستوں کا، تمام گیسٹ کا، اور آپ سب جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں، کسی کورس میں، زندگی کے کسی نہ کسی پہلو میں آپ حوالے سے آپ کا میرا تعلق ہے، فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، آپ سب یہاں موجود ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میڈیا کا بہت بہت شکریہ. جہاں میڈیا ٹریجڈی دکھا رہا ہے، جہاں میڈیا بری خبر دکھا رہا ہے، جہاں میڈیا بتا رہا ہے کہ ایک بندے نے کتے کو کاٹ لیا، وہاں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ لیڈرشپ کی کتاب کی خبر آج ٹی وی پہ چلے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.